چلتا ہوں. چند ایک اجزاء ہوتے ہیں ہماری محافل کے، وہ ڈسکس کرنا بڑے ضروری ہیں. وہ دوست حضرات جو محفل کا انکار کرتے ہیں، شک و شبہات کا شکار ہیں کہ یہ محفل کہاں پہ لکھی ہے، کیا نہیں ہونا چاہیے یا بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے، یہ بدعت ہے یا کیا ہے، ان کی خدمت میں بھی چند ایک اجزاء ہیں، میں آپ پہ گوشگوار کرتا ہوں. ہماری محفل کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں. سب سے پہلے محفل میں تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت شریف پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد خطاب ہوتا ہے، اس کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، اس کے بعد ضروری کام ہوتا ہے جڑا لنگر. تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں اس میں غلط کیا ہے، اس میں کون سی چیز ناجائز ہے؟ معاذ اللہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تلاوت ناجائز ہے؟ معاذ اللہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سرکار کی جو نعت پڑھی جاتی ہے وہ ناجائز ہے؟ معاذ اللہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو تقریر ہے جس میں ہم نے سرکار کے شمائل فضائل خصائل بیان کر رہے ہیں وہ ناجائز ہے؟ درود السلام کو ہم ناجائز کہہ رہے ہیں، دعا کو ناجائز کہہ رہے ہیں. تو ہم ان سے کہتے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح ہے کتنا ببرکت کام ہے. آپ تعصب کی اینک اتار کے آپ ہماری محفل میں آ کے تو دیکھیں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. باہر بیٹھ کے کمنٹ کرنا اور بات ہے، بیچ میں رہ کے اس ماحول کو اپنانا یہ میلادیوں کا ہی مقدر ہے، یہ میلادیوں کا ہی مقدر ہے. تو تلاوت سے ہم شروع کرتے ہیں. ہماری محافل میں سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے وہ تلاوت. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے قرآن قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گا. تلاوت کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے یہی قرآن قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید دیکھیے گا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ اس رسول کی خوشخبری دی جا رہی ہے جس کے ساتھ کتاب مبین قرآن مجید بھی ساتھ ہی آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میلاد بھی ہو، سرکار کی باتیں بھی ہوں، اور ساتھ میں تلاوت قرآن مجید کا بھی ذوق بنانا چاہیے. وہ آیات جس میں سرکار کی خصائل بیان کیے، والضحیٰ لیل کا ذکر کیا گیا، والضحیٰ والے چہرے کا ذکر آیا، لیل والی زلفوں کا ذکر آیا، علم نشرہ والے سینے کا ذکر آیا، مذاق جیسی آنکھوں کا ذکر آیا، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر آیا. ان آیات کا ذکر کیا جائے، یہاں پہ تلاوت کی جائے. اور یہ مقام تشکر ہے کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ چکے جس کی آج ہم اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ شکر کا مقام. اس کے بعد حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن ہے، جو قوم چاہتی ہے کہ اللہ کے ہاں اس کو عزت مل جائے. ہمارے مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ صرف اللہ کی ہاں نہیں، پوری دنیا کے ہاں جو چاہتا ہے اس کی عزت ہو، وہ قرآن پڑھنے کا معمول بنائے، وہ قرآن پڑھنے کا معمول بنائے، وہ تلاوت کا معمول بنائے. اور میں یہاں پہ عرض گزار یہ ہوں کہ ہماری محافل جو بھی حضرات گھروں میں بھی کراتے ہیں، مساجد میں بھی کراتے ہیں، یہ ذوق بنائیں کہ اس قاری کو بلائیں جو خوش الحان ہو، تجوید کو جانتا ہو، اچھے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت پڑھ کر ہمارے دلوں کو بھی روشن کرے، ہمارے ذہنوں کو بھی منور فرمائے. اچھے قرآن کا انتخاب کیا جائے، اچھے قاریوں کا انتخاب کیا جائے. اور پھر ایسے نہیں کہ محفل سج گئی تھی تو کسی کو بیچ میں سے اشارہ کیا جائے آ کے تلاوت کر لو. نہیں، آپ پہلے صاحب قرآن کے پاس جائیں، اس کی تھوڑی سی منت کریں. یہ بھی ایک حسن ہوتا ہے. آپ خطیب کو جو کہہ رہے ہیں تو خطیب نے تو ادھر ادھر کی تو باتیں مارنی ہیں، تو جس نے فقط قرآن پڑھنا ہے، جس نے صرف قرآن آپ کو پڑھ کے سنانا ہے، آپ اس کو تھوڑا سا پروٹوکول دیں کہ وہ اس کے دل میں قرآن ہے. اس کی عزت نہیں، قرآن کی عزت کرنی ہے. اس کو آپ بلائیں اچھے طریقے سے، اس کی تلاوت کریں. دوسرا نمبر آتا ہے نعت کا. نعت اس شاعری کو کہتے ہیں جس میں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہو. اس شاعری کو کہتے ہیں جس میں میرے محبوب پاک کی تعریف ہو، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو. آج کے نعت خانوں کا آپ تھوڑا سا سلسلہ دیکھیں، کوئی 60,000 مانگ بیٹھتا ہے، کوئی 40,000 مانگ بیٹھتا ہے، اور بعد میں لڑائی کر کے چلا بھی جاتا ہے. یہ ہم ماحول دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، عام محافل میں بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں. اور یہ مناظر ہم نے اپنی مساجد میں بھی دیکھے ہیں. ان کو ٹائم نہیں ملا تو وہ منہ بنا کے چلے جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار آپ رب رسول کے لیے آئے تھے، آپ آئے تھے، آپ کی حاضری قبول ہو گئی، آپ کی حاضری قبول ہو گئی. اب ان تکلفات میں نہ پڑیں آپ. اور نعت اتنا خوبصورت کام ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب اہل بیت کے شہزادے ہیں،
حضور کے چچا جان ہیں. اور یہاں پہ آپ کو بڑی خوبصورت بات بتاتا چلوں, حضور نے جب اپنے چچا کو بلانا ہوتا تھا تو کہتے تھے چچا جان, لیکن جب چچا نے بھتیجے کو بلانا ہوتا تھا تو کبھی بھتیجے کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا. جب بھی کہتے او یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کہہ کے آپ کو بلاتے تھے. یہ ادب بھی اسی خاطر ملوز خاطر رکھا جاتا ہے کہ چچا بھی جب بات کرے لیکن نبی کو بات کرے, اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ. ایک دن حضرت عباس بن عبد المطلب فرمانے لگے, یا رسول اللہ میں نے آپ کی تعریف میں نا کچھ اشعار لکھے ہیں, آپ کا قصیدہ لکھا, نعت لکھی ہے, تو پڑھ کے سناؤں, پڑھ کے سناؤں. تو حضور نے صرف یہ نہیں کہا, حضور چاہتے تو کہہ سکتے تھے پڑھ کے سنائیے. حضور فرمانے لگے آپ نے میرے لیے میری تعریف میں قصیدہ لکھا, نعت لکھی, اور صرف یہ نہیں کہا کہ پڑھ کے سنائیے. حضور فرمانے لگے پڑھ کے سنائیے, اللہ آپ کے دانتوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے دانتوں کو سلامت رکھے. مفسرین کرام یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ بات کر رہے تھے نا کہ حضور میں نے آپ کی تعریف لکھی ہے تو پڑھ کے سناؤں, تو آپ مسکرا رہے تھے, آپ مسکرا رہے تھے. تو حضور نے جب ان کے دندان مبارک دیکھے تو یہاں سے حضور نے اللہ آپ کے دانتوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے دانتوں کو سلامت. اتنا بڑا اعزاز, اتنا بڑا اعزاز. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ, آپ شاعر تھے, حضور کی نعتیہ کلام لکھا کرتے تھے, اور صرف تعریف کے لیے نہیں لکھتے تھے. وہ جب کفار معاذ اللہ حضور کی بے ادبیاں گستاخیاں کرتے تھے تو حضرت حسان بن ثابت اپنے شعروں میں ان کا جواب دیا کرتے تھے, اپنے شعروں میں ان کا جواب دیا کرتے تھے, اور کہا کرتے تھے اور تم نے ہمارے نبی کی بات کی, ہمارے نبی تو ایسے ہیں کہ نہ کسی ماں نے پہلے اس طرح کا کوئی بیٹا جنا تو نہ کوئی ماں ایہو جا بیٹا جنے گی. وہ ایک صحابی کہنے لگے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ جس طرح تلوار کی دھار ہوتی ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے, وہ انتظام ہو جائے گا, آپ بس میری طرف توجہ رکھیں. ایک صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ انور اس طرح سے ہے کہ جیسے تلوار کی دھار ہوتی ہے, اتنی چمکدار دھار ہے. تو ایک صحابی کہنے لگے نہیں, وہ تلوار میں خم ہوتا ہے. حضور کا چہرہ ایسے ہے جیسے 14ویں چاند کا چمک رہا نہیں ہوتا, 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے. ایک صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں یار, چاند میں بھی ایک داغ ہے, حضور کا چہرہ مبارک اس داغ سے بھی پاک ہے. یہاں پہ بھی حضرت حسان فرمانے لگے اور تم تلوار چاند اور داغ کی بات کرتے ہو. حسان نے اپنی آنکھوں سے ایسا چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, نہ کسی ماں نے اس طرح کا چہرہ, اس طرح کا بچہ جنا, اور نہ ہی اس طرح کا بیٹا کوئی جنے گی. رب نے وہ کاسا ہی پن چھڑیا جہدے وچ محمد عربی نو بنایا سی. اللہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. لائٹ چلا. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف تشریف لائے نا, جب حضور مدینہ شریف تشریف لے کے آئے تو بنو نجار کی بچیاں تھیں. وہ آپ نے قصہ سن رکھا ہے کہ بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں, وہ دف لے کر کھڑی تھیں. تو حضور جب تشریف لے کے آئے تو طلع البدر علینا کی جب انہوں نے صدائیں لگائیں, حضور بڑا خوش ہوئے. یہاں سے اب کوئی مجاز نہ لے لے کہ انہوں نے ڈف بجائی تھی تو اب ہم بھی ڈف والی نعتیں سنائیں گے. ڈف ان بچیوں نے بجائی تھی, مردوں نے نہیں, بڑی بچیوں نے نہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں, بنو نجار کی بچیاں تھیں. حضور کی تشریف آوری پر انہوں نے بھی خوشی منائی. اللہ کرے ہمارا بھی یہ ذوق بن جائے کہ جب حضور کی تشریف آوری ہو ہم بھی خوشیاں منائیں, ہم بھی مٹھائیاں بانٹیں, ہم بھی جھنڈیاں لائٹنگ کریں, اور ان شک و شبہات سے نکلیں کہ لگانا جائز ہے کہ نہیں ناجائز ہے. اب یہ پوچھا کریں کہ یہ باوضو بھی لگ جاتی ہیں کہ وضو کے بغیر بھی لگ جاتی ہیں, اب یہ باتیں پوچھا کریں. تو وہ بنو نجار کی بچیاں تھیں. جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے تو وہ طلع البدر علینا پڑھنے لگیں. حضور نے جب یہ منظر دیکھا حضور بڑا ہی مسکرائے, حضور بڑا ہی مسکرائے, حضور بڑا ہی مسکرائے. اور جاتے جاتے وہ بچیاں کہہ رہی تھیں اور یار ہمارے مقدر دیکھو, ہم بنو نجار کی اعلیٰ خاندان کی بچیاں ہیں, ہمارے مقدر دیکھو, آج ہمارے پڑوسی محمد مصطفیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں پڑوس مل گیا. حضور جاتے جاتے جب یہ بات سنی حضور ذرا سا رکے,
ذرا سا مسکرائے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور اتنے خوبصورت لفظ، اتنے حسین لفظ. حضور کیا کہتے ہیں؟ مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے بھی تم سے بڑا ہی پیار ہے. مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے بھی تم سے بڑا ہی پیار ہے. اب جو حضور کے آنے کی خوشی کرے، حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے بڑا پیار ہے، حضور کہہ رہے ہیں مجھے اس سے بڑا ہی پیار ہے. تو آپ نے جب میلاد کرنا ہے بالکل کھل کے کرنا ہے، بغیر کسی شک و شبہات سے کرنا ہے، اور آپ نے اس انداز میں کرنا ہے کہ یہ مقام تشکر ہے کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے چاہنے والے ہیں، اس نبی کے غلام ہیں جس کی خبریں قرآن مجید نے دیں. اچھا جی، تلاوت ہو گئی، نعت بھی ہو گئی. اب